تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، یہاں تک کہ کوئی اگر مہمان نظر نہیں آتا تو میل 2 میل دور تک چلے جاتے مہمان کی تلاش میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے مہمان دوست کو کھانا کھلانا ایک غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ پسند ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ مہمان کو بلاتے اور جو غریب نظر آتا اس کو اپنے دسترخوان بٹھلا کر کے کھانا کھلاتے اور اس کی خدمت کیا کرتے تھے، لیکن کوئی مالدار نظر آتا تو اس کو نہیں بلاتے تھے۔ کسی نے پوچھا عمر آپ مالدار کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ فرمایا کہ تم لوگ ضرورت مند کو تو نہیں بلاتے ہو، لیکن جو ضرورت مند نہیں ہوتا ہے، جو مالدار ہوتا ہے، تم لوگ اس کو بلاتے ہو صرف اس لیے ہاں میں ہاں ملانے کے لیے۔ غریب کی مدد اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ غریب ہے، آپ کے کام نہیں آ سکتا، اور مالدار کی تم دعوت اس لیے کرتے ہو کیونکہ وہ تمہارے کام آ سکتا ہے۔ اس سے ہمیں بہت بچنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ چند باتیں ہیں، حضرت ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 بڑی خطرناک باتیں ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت ابو عثمان، حضرت علی اور اس کے ساتھ ساتھ چند صحابہ اور تھے، ٹوٹل 10 صحابہ تھے، اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تشریف فرما تھے۔ ایک انصاری صحابی جو نوجوان بھی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کرنے لگے کہ سب سے زیادہ افضل مسلمان کون ہے، سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عمدہ اخلاق والا سب سے بہترین مسلمان ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ان انصاری صحابی نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ سب سے عقل مند آدمی کون ہے؟ تو فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ جس کو عقل مند کہیں وہی عقل مند ہے، اور سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا کردار اچھا ہو۔ اس اچھے اخلاق کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ نماز کو چھوڑ دیں، عادت کو اچھا بنائیں، بلکہ نماز پڑھنا، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ بنیاد ہے، اور اس کے بعد جو بلڈنگ اور جو گھر پہچانا جاتا ہے خوبصورتی میں، وہ حسن اخلاق کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ انسان کس طرح کا ہے۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالترتیب عرض کی۔ فرمایا کہ جن لوگوں میں بے حیائی کی باتیں کھلم کھلا ہونے لگے تو ان میں طاعون جیسی بیماریوں کے علاوہ کچھ ایسے نئے مرض اللہ پیدا کر دے گا کہ لوگ ان کے نام بھی نہیں جانتے ہوں گے، نئے نئے نام آئیں گے، نئے نئے نام لوگ رکھیں گے، اور نئی نئی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب بے حیائی کی باتیں لوگ آپس میں کھلم کھلا کرنے لگیں گے، جیسے کہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے، والد جو ہیں، باپ جو ہیں، وہ اس طرح کی بے حیائی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا بیٹا ماں کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا ہے، بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور دوسرے لوگ بھی اہل علم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یا بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے اس طرح کی بے حیائی اور بھونڈی قسم کی مذاقیں ہوتی ہیں جن کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اور بے حیائی کی باتیں کھلم کھلا ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا اس صورت میں جب یہ وقت آ جائے تو سمجھ لو کہ نئی بیماریاں آئیں گی جن کے لوگ نام بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ نمبر 2 فرمایا کہ جن لوگوں میں کم تولنے اور کم ناپنے اور بے ایمانی اور بددیانتی اور دھوکہ آ جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری قوم کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے، اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں اس کو گھیر دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت ان کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک ہے ناپ میں کم تولنا اور کم ناپنا۔ مثال کے طور پہ کوئی آفس کے لیے بھی جا رہا ہے، وہ بھی کم ناپنے میں شمار ہوتا ہے۔ وہ جاتا تو ٹائم پہ ہے لیکن ٹائم سے پہلے آ جاتا ہے، یا جاتا لیٹ ہے اور ٹائم سے پہلے آ بھی جاتا ہے، یہ بھی کم ناپنے میں اور کم تولنے میں شمار ہے۔ اس لیے یہ بھی حرام ہے، وہ کمائی بھی حرام ہے جو آفس میں جو وقت ہم نے طے کیا ہے اگر اس وقت کے مطابق ہم کام نہیں کرتے، یا ہم نے کہیں پڑھانے کا سسٹم ہے، یا میری کہیں ڈیوٹی دوسری جگہ لگی ہے، اس ڈیوٹی میں 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اگر ہم اس میں 10 منٹ بھی جان بوجھ کے کم کرتے ہیں تو یہ حرام ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر یہ ساری عادتیں پوری اکثر قوم کے اندر آ جاتی ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پوری امت کو پریشانیوں میں گھیر دے گا اور ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا۔ تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ جب پوری امت کا اکثر طبقہ زکوٰۃ دینا چھوڑ دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت بارش روک لیں گے، اور بارش جو تھوڑی بڑی ہوگی بھی وہ جانوروں کی وجہ سے ہوگی۔ تو ٹائم بے ٹائم کا بارش کا نہ ہونا، یہ اس سے پتہ چلا
کہ امت کا اکثر طبقہ زکوٰۃ آج نہیں دے رہا ہے۔ نمبر 4 فرمایا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑیں گے۔ ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی نہیں مانیں گے، ہم نے عہد کیا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، ہم نے عہد کیا، بہت سی باتوں کا عہد کیا ہے جن کو ہم توڑتے ہیں۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا عہد کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مانیں گے اور اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، یہ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے۔ نمبر 5 فرمایا کہ جس قوم کے علماء اور ائمہ قرآن پاک کے احکام بیان کرنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، فرمایا ان ائمہ کے اندر، ان قراء کے اندر، ان علماء کے اندر، ان مفتیان کرام کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوف و ہراس پیدا کر دیں گے۔ اور آج اسی طرح سے ہے کہ امام صاحب جو ہیں وہ متولی کے انڈر پریشر ہوتے ہیں یا نمازیوں کے پریشر میں ہوتے ہیں، وہ حق بات نہیں بول پاتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوف و ہراس پیدا کر دے گا اور حق بات نہیں پھر بولی جائے گی۔ وہ حق بات اس لیے نہیں بولیں گے کہ مسجد سے نکال دیا جائے گا، دنیا کا ڈر ہوگا، دنیا کا خوف کی وجہ سے بھی حق باتیں کہنا بند کر دی جائیں گی۔ نیز فرمایا کہ اگر مال سے لوگوں کی مدد نہ کر سکو تو کم از کم خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں کو پیش آؤ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کی برائی بھی نہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔